أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيث لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. سورۃ یوسف آیت نمبر 23 تو گن کے 29 تک تلاوت کیجیے. وراودته التي هو في بيتها، جس عورت کے گھر میں وہ تھے اس عورت نے ان کو پھسلانا چاہا. وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دی. وقالت حیت لک، اور وہ کہنے لگی کہ میری خواہش پوری کرنے کے لیے جلدی کرو. قال، یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی بنا، انہ ربی احسن مثوائی، بے شک وہ میرا آقا ہے جس نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے. وَلَقَدْ ہمت بِهِ، یقینی طور پہ اس عورت نے برائی کا ارادہ کیا. وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتے. لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ یعنی یوسف علیہ السلام اپنے رب کی نشانی کو نہ دیکھتے. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے مخلص چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، اور عورت نے ان کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں نے اس کے شوہر یعنی عزیز مصر کو دروازے کے پاس پایا. قالت، وہ عورت بولی ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، کہ کیا سزا ہو سکتی ہے اس کی جس نے تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا، سوائے اس کے ان یسجنا کہ اس کو قید کر دیا جائے، اور عذاب الیم، یا اس کو سخت سزا دی جائے. آیت نمبر 23 دے وچ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کا ذکر کیتے کہ وہ عورت یعنی زلیخا نے کہ جن گھر دے وچ وہ موجود ہیں یعنی یوسف علیہ السلام، تو وہ عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلاون چاہا. جنجلے پچھو پڑھے اساں کہ وہ جنجلے جوان تھے گئے تو ماشاءاللہ پہلے خوبصورت یوسف علیہ السلام جوانی دے وچ مزید خوبصورت تھے گئے. تو زلیخا علیہ السلام انہوں نے پھسلاون کی کوشش کی. شیطان حملہ آور کیا، حملہ کرنے کی کوشش کی. تو انہیں جن لے ڈٹھا یوسف علیہ السلام محل دے اندر موجود ہیں، گھر دے وچ کلے موجود ہیں، تو انہیں دروازہ کیا بند کر دیا. غلقت الابواب، دروازہ وہ بند کر دیا. دروازہ بند کرنے کے بعد خود وہ بھی حسینہ ہے زلیخا، اور یوسف علیہ السلام بھی جوانی دی حالت دے وچ ہیں. تو ہن اتنا انسان تصور کرے کہ تنہائی ہے بالکل، اور ظاہری طور پہ گناہ دی کوئی رکاوٹ بھی موجود ہے نہیں. شیطان بھرپور حملہ کریں گا.
वकालत हैत लक, मर्द नहीं बल्कि औरत सरे निकली कि जेड़ी मेरी ख्वाहिश है वो ख्वाहिश को पूरा कर। उन टाइम यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या आख्या, माअज़ल्लाह, कि अल्लाह की बन, अल्लाह दा नबी इन हालत दे विच आके बच सकते हैं कि खुद भी खूबसूरत हो गए, अगू शहजादी है वो भी खूबसूरत, महल है, गुनाह का मौका भी है, दरवाजे भी बंद, लेकिन उनके बावजूद अल्लाह ताला को याद किया। इतों असा को नौजवाने को ये चीज़ का सबक मिलते कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह का मौका इंसान को मिल वेंदे, गुनाह का मौका मिल वेंदे या गुनाह के असबाब पैदा थी वेंदे और ये जी हालत तक इंसान चला वेंदे कि गुनाह उनकी दस्तरस से छूंदे, मुमकिन है उनके वास्ते गुनाह कर सकते, कोई रुकावट ज़ाहिरी तौर पर कहनी, लेकिन वो हालत दे विच पहुंचण के बावजूद इंसान को अल्लाह ताला को नहीं भूलना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिमें अल्लाह ताला को याद किया, फरमाया माअज़ल्लाह, तो ऐसा को सबक मिलते कि इतना ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला दे नाल होना चाहिए, इतना खौफ अल्लाह ताला का इंसान के दिल दे विच होना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर कोई गुनाह का मौका मिलते तो उन टाइम इंसान अपने रब को याद करे। इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, फरमाया कि वो रब ही मेरा आका है जै मेरे को अच्छे तरीके का नाम रखा होया, जै मेरे को महल दे विच रखा होया। रब का जोड़ा लफ्ज़ है अल्लाह ताला वास्ते भी बोला वेंदे, रब का जोड़ा लफ्ज़ है ये बादशाह या अजीज़ मिस्र ये भी मुराद गिन सकते हैं, उनके वास्ते बोला वेंदे कि अजीज़ मिस्र ने मेरे को अच्छे तरीके ना रखे तो वो अमानत के विच खियानत नहीं करनी चाहिए, तो मेरा दिल गवारा नहीं करेंदा कि उनकी अमानत के विच मैं खियानत कर। ये कोई भी मालूम किया कि जोड़ा शख्स तुहाडे नाल कोई भला करेंदे, जोड़ा शख्स तुहाडे नाल अच्छाई करेंदे तो वो अच्छाई को भूलना नहीं चाहिए। ये ना हो कि मौका मिले इंसान मफाद परस्त बन वजे, मौका मिले इंसान उनको धोखा देवे, नहीं, अपने मोहसिन का ख्याल रखना चाहिए। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, फरमाया कि जेड़े जालिम लोग इन कामयाब नहीं होंगे। जालिम तो मुराद गुनाह करने वाला। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गोया कि यह दसिया कि जेड़ा शख्स गुनाह करेंदे वो इवें है जिवें वो अपने उत्ते वो जुल्म किया होवे, तो गुनाह को जुल्म आख्या गया। तो जेड़ा शख्स जालिम है, जेड़ा शख्स गुनाह करने वाला है, वो जिंदगी दे विच कामयाब नहीं थी सकता। तो ये सबक मिलता है कि कामयाब इंसान वो थी सकते जेड़ा अपने आप को गुनाह तो दूर करके रखेंगे, जेड़ा गुनाह तो बच के रहे वो शख्स कामयाब है, यानी दुनिया दे विच भी कामयाब है और आखिरत दे विच भी कामयाब। तो कामयाबी वो शख्स वास्ते है जैन अपने अंदर खौफ खुदा पैदा की। और कुरान मजीद दे विच बड़ी जगह दे होते अल्लाह ताला ने ये चीज़ का जिक्र किए, कद अफलहा मन ज़क्काहा, मैं कि कामयाब तो वो शख्स है जै अपना दिल साफ करके दे, जै तज़किया नफ्स करके दे, वो शख्स कामयाब। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी यह चीज़ फरमाई कि कामयाब जालिम नहीं हो सकता, जेड़ा शख्स जुल्म करने वाला है, जेड़ा शख्स गुनाह करने वाला है, वो किडे भी कामयाब नहीं हो सकता। वलक़द हम्मत बिही, यकीनी तौर पर वो औरत ने जेड़ा दरवाज़ा बंद किया और सदिया अपनी तरफ, तो यकीनी तौर पर वो औरत ने क्या बुराई का इरादा किया। हुण अल्फाज देखो कुरान मजीद दे जिहड़े अल्लाह ताला ने फरमाया वह हम्मा बिहा, यूसुफ वो भी बुराई का इरादा कर सकते हैं। नहीं अगर औरत दरवाजे बंद कर देते और अपनी तरफ वो सड़े नहीं पई तो जिमें औरत की तरफ भी रुझान ये रुझान मर्द की तरफ भी हो सकता है, लेकिन उन टाइम लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर अपने रब की वो निशानी ना देख दे तो मुमकिन है कि उन्होंने दिल के अंदर भी बुराई का इरादा हो। तो निशानी क्या है जी उन्होंने डिठी, मुख्तलिफ तफासिर दे विच आंदे कि उन्होंने जी निशानी डिठी होए कि जिसले जुलेखा ने सदिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को और बुराई का इरादा ज़ाहिर किया तो उस टाइम दीवार दे विच हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तस्वीर नज़र आई, जिन्होंने उन्हें को मना किया हाथ के इशारे दे नाल।
تو اپنے والد کی وہ تصویر کو دیکھ کے حضرت یوسف علیہ السلام کا جڑا ارادہ ہے وہ مزید پختہ تھی گیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے. اور اتوں یہ بھی سبق ملتے کہ انسان کا اگر ارادہ پختہ ہو گئے برائی تو بچن دا تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی ویندی. اگر انسان کا برائی کا ارادہ پختہ نہ ہوئے برائی کے قریب ون کے ول انسان ان ٹائم دعا منگن پہ وجے برائی کے قریب ون کے ول انسان یہ سوچے کہ گناہ تو میں بچ وجا نہیں. پہلے ارادہ پختہ ہوئے جن پکا ارادہ ہو سے انسان کا ان ٹائم اللہ تعالیٰ بھی ان کو بچا گئی سی جی حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا گیا. اور یہ بھی معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ دے نیک بندے چاہے وہ دور بھی ہوئے انسان کو گناہ تو بچاؤن دی وہ طاقت رکھے نہیں. اور انہیں دی نظر ہوندی اپنے پیارے دے ہوتے کہ جڑے انہیں دے اپنے پیارے ہونے انہیں دی نگاہ دے وچ ہونے کہ اگر وہ چاہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دیتی ہوئی ہوندی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو انسان کو گناہ کو دور کر گن لیں. اگر شیخ کامل ہوئے تو شیخ کامل انسان کو گناہ دے قریب نہیں تھی بنے دا. تو شیخ کامل انسان کو گناہ کو بچا گن دے محفوظ کر گن دے. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. فرمایا کہ کیوں یوسف علیہ السلام کو بچایا تاکہ بے حیائی اور برائی انہیں دے قریب تک بھی نہ ونجے برائی دا وہ ارادہ تک بھی نہ کریں بے حیائی دا وہ ارادہ تک بھی نہ کریں. انہی واسطے ایسا انہیں کو نشانی لکھے انہو من عبادنا المخلصین. فرمایا کہ وہ کوئی عام بندہ نہ ہے وہ عام نوجوان نہ ہے یوسف وہ تو سارے چنے ہوئے بندے نے بچ ہوئے. تو معلوم کیا کہ جڑے اللہ والے ہوندے یا جنہیں دا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال مضبوط ہوندے تو گناہ دے قریب ونج کے بھی اپنے آپ کو بچا گندے اللہ تعالیٰ کی مدد دے نال. تو یہ بھی سبق ملتے انسان بذات خود کچھ ہے نہیں. انسان دے کول بظاہر کوئی طاقت کا نہیں گناہ تو بچن دی یا شیطان دے حملے تو بچن دی. ہاں اگر اللہ تعالیٰ دی مدد شامل حال ہوئے والو گناہ تو بچ سکتے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے حال ہوتے انسان کو چھوڑ دے تو وال شیطان دے چکر کو شیطان دے وار کو بچن بڑا مشکل ہے. اور یہ تو یہ بھی معلوم کیا کہ جڑے اللہ تعالیٰ دے منتخب بندے او گناہ کو بچ ویندے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. یعنی یوسف علیہ السلام کوئی عام بندے نہیں تھے. وہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ان نوجوانوں میں سے تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا. چنے ہوئے کون ہیں؟ وہ اللہ کے نبی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت پہ فائز کرنا تھا. تو منصب نبوت پہ فائز ہونے کے لیے یہ لازمی تھا کہ ان کو گناہوں سے بچا لیا جائے. انہو من عبادنا المخلصین. فرمایا کہ وہ ساڑھے چنے ہوئے بندے وچوں ہیں یعنی ساڑھے نبیوں دے وچوں ہیں. نبی جڑے نو اللہ تعالیٰ دے منتخب چنے ہوئے. واستبق الباب وقدت قمیصہ. پہلے ہوں سڈیا اور امید ہی ہوئی بھئی ان نوجوان میری طرف رغبت کرے سے اور میری طرف آ سے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیتا. وہ تو بعد یوسف علیہ السلام خود کو بچاؤن دی خاطر اور دروازے کی طرف بھجے. اگو یوسف علیہ السلام بھجے پچھوں زلیخا بھجی. واستبق الباب تدویں بھجے دروازے کی طرف. وقدت قمیصہ تو پچھوں پکڑن کی خاطر قمیص کو ہاتھ لگا اور وہ ہٹ گئی. اچانک جب دروازے تک پہنچے الفیا سید حالت الباب تو عزیز مصر جڑا آئی وہ تھا موجود ہے دروازے دے ہوتے. تو وہ حیران تھی کہ بھائی بھجن کی کیا ضرورت ہے. انسان ویسے جب بھجے تو سا اکھڑ ویندی ہے. تو فوراً سوال کیتا بھائی بھجن کی وجہ کیا ہے یہ سا اکھڑی ہوئی کیوں ہے. قالت تو دیکھو زلیخا نے فوراً گال تبدیل چکی تھی اور کیویں وہ کوڑ ماریا.
انہیں آخیا کہ ما جزاء من اراد باہلک سوء، او مرد دی کیا سزا ہو سکتی ہے جیں تیری گھر والی دے نال برائی کا ارادہ کیتا. یعنی الٹا حضرت یوسف علیہ السلام دے الزام ثابت خود کو بچاؤن دی خاطر، اپنے شوہر دے سامنے خود کو پار صاف پیش کرنے دی خاطر کہ میں نے ارادہ نہیں کیتا، یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیتا. تو سزا کیا ہو سکتی ہے سوائے دے کہ وہ قید کر دیتا ونے او عذاب علیم، یا ان دے واسطے سخت سزا ہو، دردناک عذاب ہو.